بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے ناظرین، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اور برگزیدہ بیویاں ہیں، جنہیں قرآن مجید میں امہات المؤمنین یعنی تمام مسلمانوں کی مائیں کہا گیا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کو نہ صرف سنوارا بلکہ دین کی تعلیمات کو آگے پہنچانے میں بھی بے مثال کردار ادا کیا۔ ان کے صبر، ایثار، عبادت، تقوی اور وفاداری کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہر ایک کی زندگی میں ہمارے لیے ایمان، کردار اور اخلاص کا روشن پیغام ہے۔ ان کا احترام اور محبت دراصل ایمان کی علامت ہے اور ان کی سیرت کو اپنانا دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پیارے ناظرین، آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہیں اسلام کی پہلی محسنہ کہا جاتا ہے۔ وہ خاتون جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے قربان کیا۔ یہ ذکر ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ، اولین مومنہ اور جنت کی بشارت یافتہ خاتون ہیں۔ ان کی زندگی قربانی، ایثار، محبت اور وفاداری سے بھری ہوئی ہے اور اسلام کی تاریخ ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش کے نہایت معزز اور باوقار گھرانے سے تھا۔ آپ کا نام حضرت خدیجہ خویلد بنت اسد بن عبد العزیٰ بن قسی تھا۔ آپ کے والد خویلد بن اسد قریش کے ایک بہادر اور عزت دار سردار تھے، جبکہ والدہ فاطمہ بنت زائدہ بھی ایک معزز خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک سے قسی پر جا کر ملتا ہے۔ اس وجہ سے آپ دونوں قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی پاک دامنی اور عفت کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ یہ لقب اس بات کی علامت تھا کہ عرب کے معاشرے میں جہاں عورت کو عام طور پر اتنی عزت و توقیر حاصل نہ تھی، وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی عفت، اعلیٰ کردار، پاکیزگی، عقل و فہم اور تجارتی مہارت کی وجہ سے سب سے نمایاں مقام رکھتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے کی کامیاب ترین تاجرہ تھی۔ آپ کے تجارتی قافلے مکہ سے شام اور یمن تک جایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے تاجر آپ کے ساتھ شراکت داری پر فخر کرتے تھے اور آپ کے دیانتدارانہ رویے کی تعریف کرتے تھے، نہ تھکتے تھے۔ آپ غربا، یتیموں اور مساکین کی مدد کرتی تھیں اور ضرورت مندوں کے دکھ درد میں شریک ہوتی اور اپنی دولت کو فقراء کے لیے خرچ کر دیتی۔ مکہ کے لوگ آپ کو رحمت اور خیر و برکت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی ابو ہالہ بن نباش تمیمی سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ شوہر کے انتقال کے بعد آپ بیوہ ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ کی دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی سے ہوئی، لیکن یہ نکاح بھی زیادہ عرصہ قائم نہ رہا اور آپ دوبارہ بیوہ ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا
اب شادی صرف ایسے شخص سے کریں گی جو بلند اخلاق اور سچائی کا پیکر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی کے زمانے میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ مکہ کے لوگ آپ کی سچائی اور امانت داری کی مثالیں دیتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی شہرت سنی تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ آپ کو اپنی تجارت کے قافلے کا نگران بنا کر شام بھیجا۔ میسرہ نے واپسی پر حضرت خدیجہ کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر معمولی دیانتداری اور سچائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تجارت میں بے پناہ برکت ہوئی اور ایک راہب نے بھی آپ کی پیشانی پر نبوت کی علامت دیکھی ہے۔ یہ سب سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے پناہ عزت اور محبت پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور دیگر رشتہ داروں سے مشورہ کیا اور رشتہ قبول فرمایا۔ نکاح حضرت خدیجہ کے گھر میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 25 برس تھی، جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ اس نکاح میں مہر کے طور پر 20 بکریاں اور کچھ اونٹ مقرر کیے گئے۔ اس مبارک نکاح میں قریش کے بڑے بڑے سردار شریک ہوئے۔ یہ شادی نہ صرف ایک نکاح تھی بلکہ اسلام کی تاریخ میں ایک نئے دور کی شروعات تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مثالی ازدواجی زندگی گزاری۔ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ سکھ میں شریک رہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے کانپتے ہوئے گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سکون پہنچانے والے تھے، اور یہی حضرت خدیجہ کی ایمان افروز شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ایمان لایا بلکہ اپنی دولت، اپنی عزت اور اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ جب مکہ کے مشرکین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے اور مسلمانوں کو ستاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہتی۔ شعب ابی طالب کا محاصرہ اسلام کی تاریخ کا سب سے سخت دور تھا۔ قریش نے مسلمانوں کا 3 برس تک بائیکاٹ کیا، ان پر کھانے پینے کی سختیاں ڈالی، ان کے لیے زندگی اجیرن کر دی۔ اس دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی تمام دولت اسلام کے لیے خرچ کر دی۔ وہ خود بھوکی رہتی لیکن دوسروں کے لیے کھانے کا انتظام کرتی۔ اس سخت محاصرے نے آپ کی صحت پر گہرے اثر ڈالے اور یہی تکلیفیں بعد میں آپ کی وفات کا سبب بھی بن گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ ہمیشہ ان کو یاد کرتے اور فرماتے، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ خدیجہ نے اس وقت ایمان لایا جب کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ خدیجہ نے اپنی دولت اللہ کی راہ میں قربان کی اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے۔ ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پانی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے۔ انہیں جنت میں ایک محل کی خوشخبری دیجیے جو موتیوں کا ہے، جہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تھکن ہوگی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ یہ وہ سال تھا جسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس سال آپ کے سب سے بڑے حمایتی چچا ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضرت خدیجہ بھی وصال فرما گئیں۔ حضرت خدیجہ کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت گراں گزری اور آپ کئی دن تک غمگین رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ اس بارے میں علماء اکرام وضاحت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کا حکم اور اس کا طریقہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ میں وفات پائے گئی اور اس وقت تک نماز جنازہ کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو نہیں ملا تھا، اس لیے آپ کا نماز جنازہ ادا نہیں کیا گیا۔ اس میں کئی قسم کی کمی ہے یا تو کیلی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی اور وہ جنت الفردوس میں بلند ترین مقام کی مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبدی وادخلی جنتی۔ ان کلمات کا مصدق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی جیسی پاک روحیں ہیں جو اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئیں اور جنت کی خوشخبری ان کے لیے پہلے ہی دنیا میں مقرر کر دی گئی۔ یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کی اور اسلام کی تاریخ میں ان کا کردار ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ نہیں بلکہ اسلام کی پہلی محسنہ، پہلی مومنہ اور سب سے بڑی وفادار ساتھی ہیں۔ ان کی قربانیاں قیامت تک آنے والے امت کے لیے مشعل راہ ہیں اور ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کے راستے میں ایثار، قربانی، وفاداری ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی ایمان لانے والی خاتون اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار تھی۔ آپ کی وفات مکہ مکرمہ میں نبوت کے 10ویں سال ہوئی، جسے تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے دن روزہ ہونے کے باوجود بھی سب لوگوں نے روزہ کیوں نہ رکھا؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک رمضان کے روزے فرض ہی نہیں ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں روزوں کی فرضیت کا حکم بعد میں مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں نازل ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت خدیجہ کی وفات ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی، جبکہ رمضان کے روزے ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ اس بات کی وضاحت ہمیں تفسیر ابن کثیر میں، سیرت ابن ہشام میں اور امام ابن کثیر کی البدایہ و نہایہ میں بھی ملتی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 4502 میں ذکر ہے کہ روزوں کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس لیے جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو اس وقت روزے فرض نہیں تھے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام کبھی کبھی نفلی روزے رکھتے تھے، لیکن وہ سب کے لیے لازم نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن سب نے روزہ نہیں رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت خدیجہ کی سیرت سے سیکھنے اور ان کے جیسا ایمان اور قربانی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اے میرے رب، ہم سب بہنیں تیرے حضور ہاتھ پھیلائے کھڑی ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے دلوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ہماری زندگیوں کو ہدایت کی روشنی سے منور فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے شوہروں اور اولاد میں برکت ڈال دے، ان کے دلوں میں محبت اور ایمان اور خیر ڈال دے۔ یا رب، ہماری عزت، عظمت اور دین کی حفاظت فرما، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا، ہمیں نیک عورتوں میں شامل فرما، ہمارے دین اور دنیا کے ہر حال کو بہتر فرما۔ اے اللہ، جب ہماری زندگی ختم ہو تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما اور آخرت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کریں، اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔